بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بنو امیہ کے ایک بادشاہ عبد الملک بن مروان کا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کے آخر میں احادیث میں وارد کچھ دعائیں بتائی جائیں گی جو انشاءاللہ کرونا جیسی بیماری سے محفوظ رکھیں گی۔ منقول ہے کہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور کچھ فوج بھی لے لی، اور طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا، زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر ایک رات اس کو نیند نہ آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ تم مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ تو ہوشیار غلام نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت گزاری کیا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت ہی بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپڑا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی اور شیر نے اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ عقاب دوبارہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ قصہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں ان سے مجھ کو نہ میری بادشاہی بچا سکتی ہے، نہ میرا خزانہ اور نہ میرا لشکر میری حفاظت کر سکتا ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کو خوف جاتا رہا اور وہ رضائے الہی پر راضی رہ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ دوستو، آپ کو کچھ ایسی دعائیں بتاتے ہیں جن کو آپ اگر یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں تو اللہ پاک سے امید ہے کہ وہ کرونا جیسی بیماریوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کنز العمال میں یہ دعا منقول ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ترجمہ، اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری دعا سنن ابی داؤد میں منقول ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ، مجھے میرے بدن میں عافیت دے، میری سنوائی میں عافیت دے اور میری نظر میں عافیت دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری دعا بھی ابو داؤد شریف میں منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ ترجمہ، یا الہی، میں تجھ سے برص، جذام، جنون اور دوسری بیماریوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ترجمہ، اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر بڑی فضیلت دی۔ یہ دعا جو ابھی ہم نے بیان کی یہ ترمذی شریف میں وارد ہوئی ہے۔
پانچویں دعا جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کنز العمال شریف میں منقول ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ عز و جل کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے جس سے اس نے پیدا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔